رحمۃ اللہ سوال ہے چشتی سلسلے کا ہے، وہ کہتا ہے دنیاوی تعلیم چھوڑ دو. اس کا کہنا غلط ہے بھائی، دنیاوی تعلیم چھوڑ دو. اسلام نے دنیاوی تعلیم سے ہمیں منع نہیں کیا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بعض قیدیوں کو جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا نا، تو انہیں کہا کہ آپ اس فدیے کے اندر اتنے اتنے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. یہ دنیاوی تعلیم تھی، تبھی تو آج قرآن مجید ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے. ہاں جی، یہ دنیاوی تعلیم ہی تو تھی کہ آج قرآن مجید لکھا لکھایا ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ دنیاوی تعلیم ہی ہے کہ آج ہم اتنا کام کر رہے ہیں. اگر میرے پاس دنیاوی تعلیم نہ ہوتی اور مجھے کتاب پر سے لکھنا پڑھنا نہ آتا، نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، تو میں کیسے بول پاتا؟ دماغ تو اتنا ہو نہیں کہ بندہ اتنا سارا ڈیٹا دماغ میں سن کر کے محفوظ کر لے. یہ سینکڑوں کتابیں ہیں کہ جنہیں ہم زبان سے پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ دنیاوی تعلیم ہی تو ہے کہ اگر یہ دنیاوی تعلیم اور یہ جدید ڈیجیٹل نظام نہ ہوتا تو میں تو ایک دن میں ایک گروپ کے سوال بھی پورے نہ کر سکتا. ایک گروپ کے سوالوں کے لیے ایک ہفتہ لگتا، اور یہاں 23 گروپوں کے سوالات کے جوابات صبح سے دوپہر تک مکمل ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ ڈیجیٹل جدید غیر جدید دنیاوی تعلیم نہ ہوتی نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے پیارے بھائی، اسلام دنیاوی تعلیم سے ABC 1 2 3 سے منع نہیں کرتا ہے. ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مت چھوڑو. قرآن پڑھنا چاہیے مسلمان کو، حدیث پڑھنی چاہیے، دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کرے جتنی ABC 1 2 3 جتنے آپ ڈاکٹریٹ اور جتنی آپ ڈگریاں حاصل کر لیں تو بہتر ہے. اب ایک طرف ایک عام سادہ مولوی اور ایک طرف ایک دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کہ جس کو دین کا علم بھی ہو، تو وہ تو ایک بندہ ہزاروں علماء کا کام کر جاتا ہے. تو اس لیے چشتی سلسلے یا چشتی صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے. اسلام نے 1 2 3 ABC پڑھنے سے کوئی منع نہیں کیا ہے. صرف حکم یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالنا، چھوڑ نہیں دینا. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے کو پہنچ چکے، لیکن قرآن مجید کے معاملے میں ہم اتنے نکمے، اتنے نالائق ہیں کہ جن خبیثوں کو ہم نے ملک کا وزیر داخلہ بنایا، جو جناب عدلیہ کے اندر بڑے جو ہے وہ پہنچے درجے کا وکیل ہے یا جج ہے، انہیں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا نہیں آتی ہے. میری مراد صاحب کا دور میں وزیر داخلہ رحمان ملک، ہم سب جانتے ہیں کہ اس نکمے بندے کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی تھی. اعتزاز احسن، اسے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا نہیں آتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو چھوڑ دینے کا انجام ہے. حالانکہ پہلے ہمارے حکمران کون ہوتے تھے؟ جو قرآن کے قاری ہوتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظ قرآن کو گورنر لگا دیا، اور آج ہمارے گورنروں کو قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا تک نہیں آتا. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا ملک کے وزیر اعظموں کو کہ جناب اذان بج رہی ہے یا اذان بج رہا ہے. قرآن سے ناواقفیت کی حالت یہ ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان حکمران ہیں، مگر کہتے کیا ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے. مشرف خبیث نے شاید کہا تھا کہ جناب پردہ وردہ کوئی نہیں ہوگا، جسے پردہ کرنا ہے وہ خود اپنا منہ نیچے کر لے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. تو ABC 1 2 3 پڑھنا منع نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ قرآن کو مت چھوڑو. اصل قرآن مجید ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اب دنیاوی تعلیم جو حاصل کر لے تو وہ اور بھی بہتر بات ہے.